دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم سامعین کرام. آج ہم جس موضوع کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں یا جو ہمارا عنوان ہے آج ہے جناب سلیمان فارسی. اس کے ایمان لانے کا واقعہ، وہ کیسے ایمان لایا اور اس کی وجوہات، اسی طرح مختلف مراحل سے گزرا، تکلیفوں سے گزرا، تو آج ان کے بارے میں ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے. اور جب رسالت کا اعلان فرمایا تب مسلمانوں کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں، یعنی جناب رسالت مآب اور ان کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں. صحابہ کرام جس طرح ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اسلام کیسے لائے، اور ان کے جو آقا ہوتے تھے انہیں کتنی تکلیفیں دیتے تھے. ان تکلیفوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا. چاہے پتھر رکھ دیے گئے، گرم ریت پر لٹا دیا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی نبی ہے تو وہ سید الانبیاء ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے. اسی طرح جناب سلیمان کے بارے میں ہے کہ سلیمان کی پہلے اہمیت اور فضیلت. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر المومنین نے سلیمان سے فرمایا اے سلیمان، خانہ فاطمہ بنت رسول پر آواز دو کہ اے طہرا، جنت سے جو تحفہ آپ کے پاس آیا اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرما دے. سلیمان گئے اور درخواست کی اے بنت رسول، تحفہ جنت سے مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا اے سلیمان، 3 حوران جنت 3 ظرف میں تحائف لائی تھیں. ایک حور نے اپنا نام سلمہ بتایا اور کہا مجھے خالق عالمین نے سلیمان کے واسطے خلق فرمایا ہے. میں نے دوسری حور کا نام معلوم کیا تو اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ذر کے واسطے خلق فرمایا ہے. تیسری نے اپنا نام مقدودہ بتایا اور کہا مجھے خالق ارض و سما نے مقداد کے واسطے خلق فرمایا ہے. اس گفتگو کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے اس تحفے میں سے قدرے مجھے عنایت فرمایا. اس میں سے اس قدر عجیب خوشبو تھی کہ میں جس طرف جاتا تھا لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے، جس کی خوشبو بے حد خوشگن اور عجیب ہے کہ ہم نے قبل ازیں کبھی سونگھی ہی نہیں تھی. یعنی اتنے فضائل، اتنی اہمیت کہ جناب جب بھی جناب رسالت مآب کے دروازے پر جاتے تھے اور بطول جیسی مستور بھی جناب سلیمان کے ساتھ وہ گفتگو کرتی تھی اور اتنا پردہ ہوتا تھا آپ کا
کہ کبھی آپ دروازے پر سامنے نہیں آئی۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کے بارے میں منقول ہے کہ ایک نابینا شخص جو تھا وہ مانگنے والا تھا، اس نے صدا دی اور اسے آپ نے خیرات تو دی لیکن دروازے کے ایک طرف ہو کر خیرات دی۔ کسی نے سوال کیا، یا زہرا، اے بطول بنت رسول، تو اس نابینا شخص سے پردہ کر رہی ہے، وہ دیکھ تو نہیں سکتا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عبد خدا، اے اللہ کی کنیز، تو مجھے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اتنا مقام تھا ان کے پردے کا، عظمت کا۔ اب جناب سلیمان کے بارے میں پھر وہی سلسلہ جاری کہ اسی جگہ سے کہ جناب سلیمان ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ کچھ صحابی قبر رسول کے پاس بیٹھے تھے اور گفتگو میں مصروف تھے۔ اسی دوران جناب حضرت امیر المومنین نے سوال کیا، اے سلیمان، تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ تو کیسے اسلام لایا؟ کتنی تکلیفوں سے گزرا؟ تھوڑا سا ان صحابہ کے سامنے بھی تو وضاحت کر دیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ میں آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا، آپ کے سوال کا جواب ہر صورت دینا ہوگا۔ اب جناب سلیمان نے بتایا کہ میں شہر شیراز کا رہنے والا ہوں، یعنی شہر شیراز جو ہے وہ ایران کا ایک شہر ہے۔ کاشتکاری میرا پیشہ تھا، میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک روز جب میں ان کے ہمراہ عبادت خانے میں گیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جیسے اس محمد رسول اللہ کہا، اس فکر نے مجھ پر اس قدر اثر کیا کہ محبت رسول میرے ہر انگ میں آ گئی، اور میں نے اپنی آبائی مذہب سورج پرستی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جس پر میرے والد ناراض ہو کر مجھے ایک بہت گہرے کنویں میں قید کر دی۔ مدتوں تک میں اس میں مقید رہا اور خدا سے اپنی نجات کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ایک روز ایک سفید بزرگ آئے اور مجھے اس عبادت خانے سے نکالا، ایک راہب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ میں نے اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا۔ اس راہب سے کہا میں نے، دیکھو میں محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہوں، آپ چاہے مجھے اپنے پاس رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن وہ مجھ پر بہت مہربان ہو گیا۔ ایک روز اس نے کہا کہ کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ کل میرا روز مرگ ہے، یعنی میری موت قریب آ گئی ہے، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ اس راہب نے کہا، میں نے کہا پھر میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تو اس نے ایک اور راہب کا نام بتایا کہ فلاں ملک میں ہے، اس کے پاس جا کر میرا نام لینا۔ چنانچہ میں وہاں بھی کافی عرصہ تک رہا۔ جب وہ بھی دار فانی سے رخصت ہوا تو میں وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ لوگ کھانے کے ساتھ شراب کے عادی تھے، انہوں نے میرے سامنے بھی شراب رکھ دی۔ میں نے شراب پینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے زد و کوب کیا، مارا، پیٹا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ بھی مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا رہا۔ بالآخر اس نے بھی ایک خاتون جس کا نام سلیمیہ تھا اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس خاتون کا ایک باغ تھا جس کی یاری جو تھی، جس کی دیکھ بھال میرے سپرد ہوئی، میری خدمات سے وہ خاتون بہت خوش تھی۔ ایک روز باغ میں کچھ ایسے حضرات داخل ہوئے جن کے سروں پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ ان میں حضرت سید الانبیاء، فخر کائنات، سرور کائنات حضرت محمد ابن عبداللہ اور امیر المومنین حضرت علی موجود تھے۔ حضرت حمزہ، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عقیل، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد تھے، یہ لوگ موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ علامت تو رسول ہونے کی ہے،
مگر یہ سب تو رسول نہیں ہو سکتے، ایک ان میں سے ضرور رسول ہے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ حضرت نے مجھے اشارے سے بلایا اور پشت مبارک سے ردا اٹھا کر مہر نبوت کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ میں فوراً ہی قدموں میں گرا، آپ نے بکمال محبت مجھے اٹھایا۔ وہ کتنی مہربان تھے، مجھے دیکھتے ہی، یعنی جناب سلیمان کہتے ہیں میں نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن نگاہ نبوت نے پہچان لیا کہ یہی سلیمان ہے، یہی شخص ہے کہ جو نبی کی محبت میں اتنے تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی متلاشی ہے اور تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے خود بلایا اور خود بتایا کہ میں رسول ہوں۔ پھر آپ نے سلیمان سے فرمایا کہ اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے میری قیمت پر 400 درخت خرما، جن میں 200 خرما زرد اور 200 خرما سرخ قرار دی۔ آپ نے منظور فرمایا۔ آپ نے وسیع حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا 400 تخم خرما جمع کرو۔ آپ نے تخم خرما جمع کیے، حضرت زمین میں تخم لگاتے اور حضرت علی پانی دیتے جاتے تھے۔ رسول اکرم نے دوسرا تخم جب زمین میں لگایا تو پہلے تخم سے ایک سبز درخت بن کر پھل لے آیا۔ المختصر 400 درخت خرما تیار ہو گئے، جن میں سے 200 خرما زرد اور 200 خرما سرخ کے درخت تھے۔ جناب حضرت نے دیکھا اس کی طرف، اس خاتون کی طرف جو میری آقا تھی، جس کے پاس میں رہ رہا تھا، جس نے مجھے خریدا تھا۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ میری فرمائش ابھی ابھی پوری ہو گئی ہے، یہ نبی نے ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے میری فرمائش کو پورا کر دیا ہے، میری شرط کو پورا کر دیا ہے، پھر اس نے دوسری شرط لگا دی اور کہہ دیا کہ یہ تمام خرما زرد ہونے چاہیے۔ پہلے کہا کہ 200 یعنی زرد ہوں اور آدھے سرخ ہوں۔ چنانچہ بحکم خدا حضرت جبرائیل نازل ہوئے، تمام درختوں کو خرما زرد میں اپنے پر مار کر، پر کو مارا، تبدیل کر دیا۔ جب اس خاتون نے دیکھا اب جو بھی میں شرط لگاتی ہوں یہ تو پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس نے جناب سلیمان کو جناب رسالت مآب کے حوالے کر دیا۔ تب جناب سرور کائنات نے سلیمان کو آزاد کر دیا اور فرمایا روز ہم نے آج سے تمہارا نام سلیمان رکھ دیا۔ اور جناب سلیمان کی اتنی عظمت تھی کہ خود رسول نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلیمان ہم میں سے ہے۔ اتنی عظمت تھی، ایک غلام تھا، آزاد کرا دیا۔ اس کے بعد اس غلام نے اپنی خدمات کو اس طرح پیش کیا کہ سید الانبیاء بھی خود کہنے لگے کہ سلیمان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی عجز و انکساری کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی محبت کو، اس کی اطاعت کو، اس کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے سب چیزیں میرے سامنے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلیمان میری اہل بیت میں ہے، اور میں اسی طرح اہل بیت میں اسے کہتا ہوں کہ سلیمان کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ صلہ تھا اس سلیمان کی خدمات کا، اس کی عاجزی کا، اس کی محبت کا۔ لہذا دین اسلام میں ہمیشہ اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے جو عاجزی سے پیش آتا ہے، جس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ لہذا
اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قرب رسول حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، ہمیں بھی کہیں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے امتی ہیں، ہمیں بھی اس طرح اطاعت کے ساتھ واضح کرنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ ضروری ہے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت نبی پر اور اس کے آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔